دوستوں آج ماہ رجب کی 30 تاریخ ہے اور آخری منگل کا مبارک دن ہے، آخری موقع ہے۔ خدا را آج کے اس دن کو معمولی مت سمجھنا، یہ وہ قبولیت اور بہت ہی خاص دن ہے کہ اگر آج ماہ رجب کی 30 تاریخ آخری منگل کے دن یا اللہ یا محمد کا یہ خاص عمل ایک مٹھی کالے چنوں پر پڑھ لیا، آپ کی ہر دعا ہر حاجت پوری ہوگی۔ آج آپ کا نصیب آسمان پھاڑ دے گا، آج آپ کے رزق کے جتنے بھی معاملات ہیں سب کے سب ٹھیک ہو جائیں گے۔ اللہ پاک سے جو مانگنا چاہتے ہو، جتنا مانگنا چاہتے ہو، جیسا مانگنا چاہتے ہو، کھل ڈل کے مانگ لو۔ آج یہ مت سوچنا کہ میں 1-2 لاکھ مانگ لوں۔ آج اگر اللہ پاک سے کروڑوں بھی مانگو گے تو میرا اللہ پاک آپ کو عطا فرما دے گا۔ رجب کا مہینہ بہت ہی مبارک اور بابرکت مہینہ ہے۔ قرآن کریم میں آیا کہ رجب المرجب کا مہینہ خاص مہینہ ہے، برکت والا مہینہ ہے، اور جس مہینے کا ذکر قرآن کریم میں آ جائے تو اس کی فضیلت کے متعلق آپ سب جانتے ہیں کہ وہ کتنی زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ اور نبی پاک نے ارشاد فرمایا رجب المرجب کے مہینے کے متعلق، رجب رب کا مہینہ ہے، شعبان میرا مہینہ ہے، رمضان میری امت کا مہینہ ہے۔ رجب کے مہینے میں بیج بویا جاتا ہے، شعبان کے مہینے میں اس کی پلائی ہوتی ہے، اور رمضان کے مہینے میں اس کی کٹائی ہوتی ہے۔ بیج بونے کا آج آخری دن ہے، بیج بو گے تو فصل کاٹو گے نا، اس لیے آج یہ عمل یا اللہ یا محمد کا پڑھ لینا۔ یا اللہ کے معنی ہیں اے ہمارے معبود، اور یا محمد یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذاتی نام ہے۔ اللہ والوں آپ سب لوگ ہی جانتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے یہ پوری کائنات اپنے پیارے حبیب کے لیے ہی بنائی ہے۔ رب جو اس پوری کائنات کا نظام چلا رہا ہے اور جس ہستی کے لیے یہ دنیا، یہ آخرت، یہ رحمتیں، یہ برکتیں، یہ ہر شے سجائی گئی ہے، رب العالمین کی ذات اپنے پیارے حبیب کے لیے ہی کرتی ہے۔ تو دوستوں جب آپ لوگ جانتے ہیں کہ رزق، دولت، شہرت سب رب کی طرف سے ہے، کامیابیاں رب کی طرف سے ہیں، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ پاک کے محبوب ہیں، تو کیوں نہ اللہ پاک کی بارگاہ میں نبی پاک کا وسیلہ پیش کیا جائے اور اللہ پاک سے اپنی تمام حاجتوں کو پورا کروا لیا جائے۔ کیونکہ آج ماہ رجب کی 30 تاریخ ہے، یہ 30 تاریخ آخری تاریخ ہوتی ہے، کیونکہ اسلامی مہینوں میں 31 تاریخ کا کوئی تصور نہیں، 30 تاریخ ہی ہوتی ہے، یا 29 ہوتی ہے یا 30 ہوتی ہے۔ تو اللہ والوں آج جو کل 29 تھی اس پہ چاند نہیں دکھا، لیکن آج 30 تاریخ ہے، اور اب رات میں چاند طلوع ہو جائے گا، شعبان کا مہینہ شروع ہو جائے گا۔ ابھی بھی وقت ہے، ابھی بھی موقع ہے، اللہ پاک کو راضی کر لو۔ اگر آج اللہ پاک کو راضی کرنا چاہتے ہو تو اللہ والوں یہ خاص عمل آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوا ہوں، یا اللہ یا محمد کا۔ آپ لوگ ایک چھوٹا سا صدقہ کر کے اللہ پاک کو راضی کر سکتے ہو، اور آج کا دن معمولی دن نہیں ہے، یہ تقدیروں کو پلٹنے والا دن ہے، نصیبوں کو سنوارنے والا دن ہے، آپ کی زندگی سے تمام مشکلات، تمام پریشانیاں سب کی سب نکالنے والا دن ہے۔ تو خدا را آج اس عمل، اس وظیفے کو پڑھ کر اپنی قسمت کو 4 چاند لگوا لو۔ آپ لوگ دنیا جہان کے کسی بھی کونے سے تعلق رکھتے ہیں، آپ انڈیا سے ہیں، آپ پاکستان سے ہیں، آپ بنگلہ دیش، نیپال، عمان، جاپان، مسقط یا سعودی عربیہ، افغانستان، جہاں سے بھی آپ کا تعلق ہے، جب بھی آپ کے ملک میں ماہ رجب کی 30 تاریخ آ جائے اور یہ آخری منگل کا دن آ جائے تو اللہ والوں اس وظیفے کو پڑھ لو۔ بہت طاقتور ترین وظیفہ ہے، اور اگر اللہ پاک کی بارگاہ سے رزق اور دولت حاصل کرنا چاہتے ہو تو پھر یہ عمل پڑھ لو۔ نہ وقت کی کوئی پابندی ہے اور نہ ہی جگہ کی کوئی قید ہے۔ آپ چاہو تو صبح نماز فجر کے بعد پڑھ لو، چاہو تو نماز ظہر کے بعد پڑھ لو، چاہو تو نماز عصر، مغرب، عشاء، کسی بھی نماز کے بعد آپ لوگ یہ عمل، یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔ وقت کی کوئی پابندی نہیں ہے، جگہ کی کوئی قید نہیں ہے۔ اب اللہ والوں آئیں وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آج کے اس بابرکت عمل اور وظیفے کی طرف چلتے ہیں۔ لیکن اس سے پہلے اگر آپ لوگ ابھی تک اس چینل پر نئے ہیں اور آپ لوگوں نے ابھی تک ہمارا یہ چینل سبسکرائب نہیں کیا تو خدا کا واسطہ اس چینل کو سبسکرائب کر لو۔ روزانہ اچھے وظیفے، اور وہ وظیفے جو آپ کو کامیابیوں کی طرف لے جائیں گے، وہ عمل جو آپ کے بچوں کی حفاظت کریں گے، وہ وظیفہ جو آپ کی رزق اور دولت کے مسائل ختم کریں گے، ہم لوگ روزانہ اپلوڈ کرتے ہیں۔ تو دوستوں اگر ہمارے ساتھ جڑ جاؤ گے تو رب کے ساتھ جڑ جاؤ گے، کیونکہ یہ اللہ رب العالمین کے لیے ہی ہم لوگ کام کر رہے ہیں۔
تو دوستوں ہمارے اس راہ کے مسافر بنے اور ڈھیروں خوشیاں اور نیکیاں حاصل کریں جو آپ کو بظاہر ابھی تو نظر نہیں آئیں گی، لیکن جب قبر میں آپ لوگ پہنچیں گے یا روز حشر پہ رب کی بارگاہ میں پہنچیں گے تب آپ کو پتہ چلے گا کہ چینل کو سبسکرائب کرنا، یہ ویڈیو کو شیئر کرنا، اور کسی نے اس عمل کو پڑھ لیا آپ کے وسیلے سے تو پھر اللہ پاک آپ کی نجات کر دیں گے۔ تو دوستوں چھوٹی موٹی نیکیاں کرتے رہا کریں۔ اب چلتے ہیں اپنے عمل کی طرف، اب چلتے ہیں اپنے وظیفے کی طرف، کیونکہ ماہ رجب کی 30 تاریخ آخری منگل کا دن ہے۔ لیکن اس سے پہلے آج کی خاص دعا کر لیتے ہیں، آپ لوگوں نے آمین ضرور بولنا ہے۔ اے میرے مالک و مولا، تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، تو کریم ہے، تجھے تیری صفت یا رحمان و رحیم کا واسطہ، تجھے تیرے پیارے حبیب سے محبت کا واسطہ، آج ماہ رجب کی 30 تاریخ اور آخری منگل کا واسطہ، ہم سب کی مشکلات، ہم سب کی پریشانیاں ختم کر دے، ہمارے رزق کو تو وسیع و عریض کر دے، ہمارے تمام صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کو معاف فرما دے، ہمارے گناہوں کو نیکیوں سے تبدیل فرما دے۔ میرے مولا ہمیں اپنے والدین کا فرما بردار بنا دے، اپنے والدین کا خیر خواہ بنا دے، ہمیں اپنے والدین کی خوب خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما، اور ہمارے بچوں کو بھی ہماری خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ میرے مولا ہمیں ہمیشہ اپنا بنا کے رکھنا، اپنے سوا کسی کا محتاج ہرگز نہیں بنانا۔ میرے مولا ہمارا خاتمہ بالخیر کرنا، ایمان پہ خاتمہ عطا کرنا۔ میرے مولا جس وقت ہمیں ہمارے رشتہ دار دفنا کر چلے جائے تو اس وقت ہم پر رحم کرنا، تو اس وقت ہم پر کرم کرنا، ہمیں 5 وقت کی نماز پابندی کے ساتھ جماعت کے ساتھ کھڑے ہو کر پہلی صف میں امام کے پیچھے ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا رب ذوالجلال جو میری بہنیں بے اولاد ہیں ان کو صاحب اولاد کر دے، جو کرائے کے مکان پر رہتے ہیں ان سب کو اپنا ذاتی آشیانہ عطا فرما، حج اور عمرے کی سعادت نصیب فرما، والدین کی خوب خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما، والدین کے لیے آسانی کرنے کی توفیق عطا فرما، ان کی نظروں کی ٹھنڈک بننے کی توفیق عطا فرما۔ میرے مولا بالخصوص غزہ اور فلسطین کے مسلمانوں کی مدد فرما، وہاں پر رہنے والے، وہاں پر بسنے والے تمام مسلمانوں کی خیر فرما، ان کو اپنی پناہ میں لے لے، ان سب کو جو بھی شہادت حاصل کر رہے ہیں ان کو بلند رتبہ عطا فرما، ان سب کے لیے مدد جاری فرما دے، ان پر رحم فرما دے، ان پر کرم فرما دے، ہم سب مسلمانوں کو ایک کر دے، نیک کر دے، اپنی فضا کی بلند عطا فرما دے۔ یا رب ذوالجلال اپنا نظام عطا فرما دے، نظام خلافت عطا فرما دے۔ یا رب ذوالجلال ہم سب مسلمانوں کو جو ابھی تک کفار سے برسر پیکار ہیں میرے مولا ان سب کے اوپر اپنی خاص نظر کرم اور نظر رحمت فرما دے۔ جو میرے مولا جہاد نہیں کر پا رہے ان سب مسلمانوں کو بھی جہاد کرنے کی توفیق عطا فرما، اور ہم سب مسلمانوں کو کفار کے خلاف فتح اور نصرت سے نواز دے۔ یا رب ذوالجلال ہمیں مانگنا نہیں آتا، بن مانگے عطا فرما، ہم سب پہ رحم کر دے، ہم سب پر کرم کر دے، ہم سب کی نظریں جو نظر بد لگ گئی ہیں ان سب نظروں کو کاٹ دے، حاسد ان کی حسرت سے بچا لے۔ یا رب ذوالجلال نامہ اعمال سیدھے ہاتھ میں پکڑنے کی توفیق عطا فرما، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقوں کے مطابق، ان کی سنتوں کے مطابق اپنی زندگی کو گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین 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 یا رب العالمین۔ اللہ والوں ایک بار کومنٹ سیکشن میں اپنے پورے نام کے ساتھ آمین ضرور لکھیے گا، ہو سکتا ہے کہ آپ کی آمین اللہ رب العالمین کو پسند آ جائے اور ہم سب کا بیڑا پار ہو جائے۔ اب اللہ والوں عمل کس طریقے سے کرنا ہے یہ ذرا دھیان سے ملاحظہ کیجیے گا، کیونکہ رجب کا مہینہ بہت ہی مبارک اور بابرکت مہینہ ہے۔ اس مہینے کے اندر اللہ رب العالمین کی رحمتیں ہمیشہ موسلا دھار بارش کی طرح برسنے کو تیار رہتی ہیں، بس مانگنے والا ہونا چاہیے۔ اب اللہ والوں عمل کس طریقے سے کرنا ہے، سب سے پہلے باوضو ہو کر آپ لوگ مصلی پر بیٹھ جائیں، سب سے پہلے باوضو ہو مصلی پر بیٹھے، اور مصلی پر بیٹھ کر آپ لوگوں نے سب سے پہلے استغفر اللہ پڑھنا ہے، یعنی استغفار پڑھنا ہے۔ استغفار پڑھنے سے فائدہ کیا ہوتا ہے؟ آپ کے گناہوں کی معافی ہو جاتی ہے، اور اللہ والوں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ میں بھی دن میں 70 بار استغفار کرتا ہوں۔ یہ کم و بیش 70 بار ہے، 700 کی بھی روایت ہے اور 7000 10,000 کی بھی روایت ہمیں ملتی ہے، لیکن سب سے کم جو روایت ملتی ہے وہ 70 بار کی ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ سنت زندہ کرنے کا بھی عمل ملے، ثواب ملے اور وظیفے پڑھنے کا بھی ملے،
تو پھر آپ لوگوں نے سب سے پہلے استغفار یعنی استغفر اللہ یہ ایک بار ہو گیا، استغفر اللہ، اس طریقے سے 70 بار آپ لوگوں نے اپنے آنکھوں کو بند کر کے استغفار پڑھنا ہے۔ یوں تو ڈائریکٹ بھی وظیفہ پڑھ سکتے ہیں، لیکن افضل طریقہ میں آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں، کیونکہ بہت سارے لوگوں کو یہ کمپلین دیتی ہیں کہ ہمارا جو وظیفہ ہے وہ ہمیں فائدہ نہیں دے رہا۔ اللہ والو 100% فائدہ ہوگا، خدا کی قسم فائدہ ہوگا، بس وظیفے کی ترتیب اور طریقہ کار کو سمجھ لیں۔ اب آپ لوگوں نے اپنے آنکھوں کو بند کرا اور 70 بار استغفار پڑھ لیا، اور اس کا روحانی طریقہ یہ ہے کہ آپ لوگ آنکھوں کو بند کر کے جب استغفار کر رہے ہیں تو رونے کی کوشش کریں، اپنے گناہوں کو یاد کرنے کی کوشش کریں۔ اگر آپ کو رونا آ گیا تو یقین کریں اللہ پاک گناہوں کو بھی معاف کر دیتا ہے اور فرشتوں کو بھی آپ کے پاس بھیج دیتا ہے۔ اب اللہ والو استغفار کر لیا، اب آپ لوگوں نے نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک پہ درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، یا پھر آپ لوگ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ ایک بار حصول برکت اور ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھ لیجئے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ لوگوں نے اپنے خاص مقصد کی نیت کرنی ہے۔ ہر بندے کا مقصد الگ ہے، ہر بندے کی حاجت الگ ہے، کوئی رزق کے لیے پریشان ہے، کوئی مال و دولت کے لیے پریشان ہے۔ اللہ والوں ہر بندے کے مسئلے الگ ہیں، ہر بندے کی حاجت الگ ہے، ہر بندے کی خواہش الگ ہے۔ آپ کا کوئی بھی مقصد ہے، بس آج ماہ رجب کی 30 تاریخ آخری منگل کے دن یہ وظیفہ جو آپ کو دینے جا رہا ہوں اور جو طریقہ آپ کو بتانے جا رہا ہوں، اس طریقہ کار اور ترتیب کے ساتھ پورے کامل یقین اور بھروسے کے ساتھ اس وظیفے کو پڑھنا، انشاءاللہ العزیز ہر دعا قبول ہوگی، ہر حاجت پوری ہوگی۔ اب آپ لوگ اپنے خاص مقصد کو ذہن میں رکھیں اور فوری طور پر ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ اب آپ لوگوں نے پہلے نمبر پہ کیا کرنا ہے؟ آپ لوگوں نے پہلے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ آپ نے یا اللہ یا محمد کو پڑھنا ہے۔ یا اللہ یا محمد اس دنیا میں آنے کا مقصد یہ دو ہستیاں ہیں، رب جو پوری دنیا کا نظام چلاتا ہے اور جو ہستی کے لیے یہ دنیا، یہ آخرت، یہ رحمتیں، یہ برکتیں، یہ ہر شے سجائی گئی ہے، رب کی ذات اپنے پیارے محبوب کے لیے کرتی ہے، اور جس بندے سے رب اور رب کا محبوب راضی ہو جاتا ہے اسے پھر مانگنا نہیں پڑتا، اسے مل جاتا ہے۔ یا اللہ رب کریم کا ذاتی نام ہے، یا محمد رب کے محبوب کا ذاتی نام ہے، اور جب ان دو ہستیوں کو یا اللہ یا محمد کو ملا کر پڑھا جاتا ہے تو اس کی فضیلت اور برکت، اس کی قدر و قیمت پہلے سے بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ یا اللہ یا محمد یہ ذکر سب سے افضل ذکر ہے، یہ اتنا پائیدار، اتنا طاقتور ذکر ہے کہ جب کوئی بندہ یا اللہ یا محمد پڑھتا ہے، رب کریم سے کچھ بھی مانگتا ہے، اس کی ہر حاجت پوری ہو جاتی ہے۔ یا اللہ یا محمد پڑھنے سے غیبی فرشتے آسمان سے رزق اور دولت لے کر آ جاتے ہیں، آسمان سے رحمت برکتیں چھما چھم بارش کی طرح برسنا شروع ہو جاتی ہیں، بگڑے کام سور جاتے ہیں، رکاوٹیں ہٹ جاتی ہیں، بندشیں ٹوٹ جاتی ہیں۔ وہ جو ساری عمر نہ مل سکا، وہ جو کئی سالوں سے نہ مل سکا، وہ جو آج تک ہم قصوں کہانیوں میں سنتے رہے کہ رب کی ذات اتنا کرم فرماتی ہے، ایسے ایسے معجزے فرماتی ہے، بزرگان دین کے کلام سنا کرتے ہیں، آج اگر خود اپنی آنکھوں سے رب کے کمالات کو، رب کی غیبی مدد کے معجزات کو دیکھنا چاہتے ہیں تو یا اللہ یا محمد کو پڑھ کر دیکھیے گا۔ یا اللہ یا محمد ایک بار ہو گیا، یا اللہ یا محمد 2 بار ہو گیا، یا اللہ یا محمد 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ نے یا اللہ یا محمد دونوں ناموں کو ملا کر پڑھیں گے تو 1 شمار ہوگا۔ اس طرح سے آپ نے یا اللہ یا محمد، یا اللہ یا محمد ان دونوں ناموں کو اپنے ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ صرف 11 بار یا اللہ یا محمد پڑھنے سے
آپ کی ہر حاجت انشاءاللہ پوری ہو جائے گی، ہر مقصد میں کامیابی یقینی ہو جائے گی۔ وہ جو کئی سالوں سے نہ مل سکا، آج صرف 11 بار یا اللہ یا محمد پڑھنے سے انشاءاللہ مل جائے گا۔ آپ نے یا اللہ یا محمد کو توجہ، دھیان، خلوص نیت سے پڑھنا ہے، اور یاد رکھنا یا اللہ یا محمد پڑھتے دوران رب کریم سے جو مانگو گے، جتنا مانگو گے وہ ملتا چلا جائے گا۔ آج رب کریم سے تھوڑا نہ مانگنا، آج رب کریم سے وہ مانگنا جو آپ کو ناممکن لگتا ہے۔ صرف 11 بار یا اللہ یا محمد پڑھنے سے آپ کی ہر ناممکن حاجت انشاءاللہ ممکن ہو جائے گی۔ اور توجہ کیجئے گا، یا اللہ یا محمد اتنا افضل ذکر ہے کہ اس کو پڑھنے والا اگر اس دوران آپ کی آنکھیں نم ہو جائیں، آپ کا جسم ہلکا پھلکا ہو جائے، یا آپ کو محسوس ہو کہ آپ کے قریب سے کوئی گزر گیا ہے، تو سمجھ لیجئے گا کہ قبولیت ہو گئی ہے، سمجھ لیجئے گا آپ کے قریب فرشتہ مقرر ہے۔ اب آپ جو مانگیں گے رب کعبہ کی ذات آپ کو انعامات سے مالا مال فرما دے گی۔ اب وقت ہے رب کریم سے مانگنے کا، یا اللہ یا محمد رب کو منانے کا، رب کو راضی کرنے کا، اپنے صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کو بخشش کا ایک ایسا ذریعہ بنانے کا مستند وظیفہ، ایک ایسا راز آپ کے حوالے کر رہا ہوں کہ اب رب راضی ہے۔ اب وقت ہے رب کریم سے مانگنے کا۔ اب فوری طور پر آپ لوگوں نے دوسرا عمل کرنا ہے، آپ لوگوں نے اللہ پاک کا بہت ہی محبت بھرا نام یا ودودو پڑھنا ہے۔ اللہ والوں، یا ودودو یہ اللہ پاک کا بہت ہی خاص اسم اعظم ہے جو کہ محبت پیدا کرتا ہے۔ آج آپ کی خدمت میں اللہ پاک کے بڑے ہی پیارا نام یا ودودو کا ایسا خاص وظیفہ بتاؤں گا، آپ لوگ حیران اور پریشان ہو جاؤ گی، جس کی برکت سے آپ کے بڑے سے بڑا دشمن بھی موم بن جاتا ہے، اس کا دل موم کا ہو جاتا ہے۔ اللہ والوں، یہ عمل دلوں میں محبتیں پیدا کرتا ہے۔ خاص طور پر یہ عمل میری بہنوں کے لیے ہے جو اپنے شوہر کے دل میں راج کرنا چاہتی ہیں، اور وہ چاہتی ہیں کہ میرے شوہر کے دل میں تڑپنے والی محبت پیدا ہو جائے، وہ میرے علاوہ کبھی کسی اور لڑکی کو نہ دیکھے۔ تو آج یہ عمل، یہ وظیفہ آپ لوگ پڑھیں، یا ودودو یہ اللہ پاک کا ایسا خاص اسم اعظم ہے جو کہ دلوں میں محبتیں پیدا کر دیتا ہے، اتنی تڑپنے والی محبت پیدا کرتا ہے کہ یقین کریں آپ لوگ خود حیران اور پریشان ہو جائیں گے۔ میں اپنی بہنوں سے یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ ایک انڈے کے اوپر اگر آپ پڑھ لینا یا ودودو کو تو بہت فائدہ ہوگا۔ جو انڈا نارمل آپ لوگ ناشتے کے لیے بناتی ہیں نا، اس کے اوپر یہ عمل پڑھیں یا ودودو کا جو میں آپ کو بتاؤں گا۔ انڈے پہ دم کریں اور پھر مطلب اس انڈے کو فرائی کر لیں، اس انڈے کو فرائی کر لیں، اس کے بعد بھی دم کر سکتے ہیں، پہلے بھی دم کر سکتے ہیں۔ تو پھر جو ہے اپنے شوہر کو وہ ناشتہ پیش کر دیں۔ یقین کریں جیسے جیسے وہ ناشتہ کرتے جائیں گے، ان کے پورے دل میں، دماغ میں آپ کی ہی یادیں رج جائیں گی، بس جائیں گی۔ لیکن ایک بات ذہن میں رکھیے گا میری بہنوں، اپنے شوہر کو غلام نہیں بنانا ہے، اپنے شوہر کو اس کی ماں سے دور نہیں کرنا ہے، کیونکہ اگر آپ لوگ اپنے شوہر کو اس کی ماں سے دور کریں گے نا، پھر آپ کے بچے بھی آپ کے فرما بردار نہیں بنیں گے، کیونکہ بہت سی ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو کہ دادا دادی بتاتے ہیں بچوں کو، ماں باپ نہیں سکھا سکتے۔ تو آپ لوگ کوشش کریں کہ اس وظیفے کو اپنے جائز مقاصد کے لیے استعمال کریں۔ جتنے زیادہ جائز مقاصد کے لیے آپ لوگ اس عمل کو استعمال کریں گے، فائدہ اتنا ہی ہوگا۔ اب کس طریقے سے پڑھنا ہے ملاحظہ کیجئے گا۔ یا ودودو یہ ایک بار ہو گیا، یا ودودو یہ 2 بار ہو گیا، یا ودودو یہ 3 بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ لوگوں نے یا ودودو کو اپنے سیدھے ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں 100 بار، 100 ٹائمز، یعنی 100 مرتبہ آپ لوگوں نے یا ودودو پڑھنا ہے۔ انڈا پر پڑھ لیں ہو تو انڈے پہ دم کر لیں، ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں ہو تو کوئی ایسے مسئلے والی بات نہیں، یا پھر پانی پہ پڑھ لو تو پانی پر بھی پڑھ سکتے ہیں۔ میں نے آپ کو بتایا نا محبت پیدا کرنے کے لیے عمل ہے، یاد کر کے تصور میں رکھ کر بھی اس وظیفے کو پڑھا جا سکتا ہے۔ اللہ پاک کو راضی کرنا چاہتے ہیں تو اللہ پاک کو بھی ذہن میں رکھے، یعنی کہ خانہ کعبہ ہی ذہن میں آئے گا، تو آپ لوگ اس طریقے سے بھی عمل کر سکتے ہیں، کیونکہ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اپنے رب سے بڑی محبت کرتے ہیں۔ ہم لوگ بھی بڑے دعوے دار رب سے محبت کرتے ہیں، لیکن رب کے کسی فرمان پہ یقین نہیں کرتے، بھروسہ نہیں کرتے۔ اور اللہ والوں، یہ جو عمل میں دے رہا ہوں اگر رب کے لیے آپ نے کر لیا تو یقین کرے دنیا جہان کی تمام نعمتیں، تمام رحمتیں آپ کے قدموں میں آ جائیں گی۔ یہ ایسا وظیفہ بتا رہا ہوں، یہ اتنا خاص اور مجرب وظیفہ آپ کو بتایا ہے
کہ اگر آپ لوگ اس عمل اس وظیفے کو انڈے پر پڑھتے ہیں اور انڈا کسی اور کو کھلا دیتے ہیں، اپنی جو ہے وہ بیگم کو کھلا دیتے ہیں یا پھر شوہر کو کھلا دیتی ہیں، تو تڑپنے والی محبت پیدا ہوگی۔ لیکن اگر اللہ پاک کی یاد میں محبت میں کریں گے تو یقین کریں پھر آپ کو کسی پہ دم کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ کہیں کوئی بولے کہ میں خانہ کعبہ پہ دم کر دوں، ایسا نہیں ہے۔ بس اپنے دل سے آنکھوں کو بند کریں، رب کو یاد کریں اور یا ودودو پڑھتے رہیں، رب راضی ہو جائے گا۔ رب تو ویسے ہی راضی ہو جاتا ہے، وہ 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہے۔ تو کوشش کریں کہ اللہ پاک کو راضی کرنے کے لیے اس عمل اس وظیفے کو پڑھیں۔ اب آپ لوگوں نے آخر میں کیا کرنا ہے؟ اب آپ لوگوں نے آخر میں جو عمل پڑھنا ہے وہ عمل آپ کو عزتوں کے اعلیٰ مقام پر لے جائے گا، یعنی بے پناہ کی عزت آپ کو ملے گی۔ آپ نے آخر میں یا عزیزو، یہ اللہ پاک کا بڑا ہی خاص اسم اعظم ہے، یا عزیزو، آپ نے یا عزیزو کو پڑھنا ہے، جس کی برکت سے آپ کی تمام تر مالی پریشانیاں بھی دور ہو جائیں گی اور لوگ آپ کی کامیابی کا تماشا دیکھنے دور دور سے آئیں گے انشاءاللہ۔ اللہ والو، یہ وظیفہ مکمل ہوتے ساتھ ہی آپ اپنی یقین کریں بلندیوں تک پہنچ جائیں گے، کامیابیاں آپ کا مقدر ہو جائیں گی، آپ کے بند نصیب کے تالے کھل جائیں گے۔ یہ یا عزیزو کا اتنا خاص اور بہترین وظیفہ ہے کہ جو شخص بھی صرف یا عزیزو کو پڑھے اور سچے دل سے پڑھے، اپنے خاص مقصد کو ذہن میں رکھ کے پڑھے، تو اس کے ہر مقصد میں کامیابی ہوتی ہے۔ کیونکہ یا عزیزو کے ایک نام کے بہت سارے معنی ہوتے ہیں، آپ لوگ صرف یہی جانتے ہیں کہ یا عزیزو کے معنی ہیں عزت دینے والے۔ اب عزت دینے والے عزت کیسے ملے گی؟ جو بندہ حیثیت میں بڑا ہو تو جب بھی اس کی لوگ عزت کرتے ہیں، کوئی اگر رتبے میں بڑا ہو یعنی کہ پرموشن چاہتا ہے تو بھی آپ کو عزت ملتی ہے۔ تو یہ مختلف طریقہ کار ہیں جو اللہ والوں نے بتائے ہیں کہ اس طرح سے بھی جو ہے وہ اللہ پاک ہمیں عزت دیتا ہے۔ تو اس لیے آپ لوگوں نے یہ جو عمل ہے یا عزیزو کا، یہ آپ نے آخر میں پڑھنا ہے۔ اب یا عزیزو کو آپ لوگ ہاتھوں کی انگلیوں پر بھی پڑھ سکتے ہیں، تسبیح کے دانوں پر بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اور یا عزیزو کس طریقے سے پڑھنا ہے، بس یہ ملاحظہ کریں کہ ترتیب کیا ہے، طریقہ کار کیا ہے۔ یا عزیزو یہ ایک بار ہو گیا، یا عزیزو یہ 2 بار ہو گیا، یا عزیزو یہ 3 بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ لوگوں نے یا عزیزو کو اپنے سیدھے ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ یا عزیزو آپ لوگوں نے صرف اور صرف 21 بار 21 ٹائمز پڑھنا ہے، 21 مرتبہ یا عزیزو پڑھنا ہے۔ اب اس کے بعد اتنا ہی درود پاک پڑھ لیں جتنا آپ لوگوں نے اول پڑھا تھا، تو یہ آپ کا عمل ہو جائے گا، یہ آپ کا وظیفہ ہو جائے گا۔ اللہ والوں، عمل آپ لوگوں نے کر لیا، وظیفہ آپ لوگوں نے پڑھ لیا، اب دعا مانگنے کا وقت ہے۔ اور دعا بہترین انداز میں مانگنی ہوتی ہے، کیونکہ دعا اللہ پاک سے رابطے کا ذریعہ ہے، رب اور بندے کو جوڑنے کا جو سبب ہے وہ دعا ہے۔ تو دوستوں، دعا بہترین انداز میں مانگیں، اور دعا اس طریقے سے مانگیں کہ گویا اللہ پاک کا آپ لوگ دیدار کر رہے ہیں۔ اور جب آپ لوگ اس طرح سے دعا مانگیں گے تو پھر آپ کی تمام دعائیں بھی قبول ہوں گی۔ آج ماہ رجب کی 30 تاریخ ہے، یہ آخری تاریخ ہے، پھر شعبان کا چاند آج نظر آ جائے گا۔ اللہ والوں، ویڈیوز بھی اپلوڈ میں نے کر دی ہیں چاند کی، تو لہذا چینل پر جا کر ضرور ان ویڈیوز کو دیکھیں اور فائدے حاصل کریں، اور ہمارے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ اللہ رب العالمین آپ پر اپنی خاص نظر کرم اور نظر رحمت فرمائے۔ اللہ والوں، انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ چھوٹا موٹا صدقہ جو بھی آپ کو بہتر لگے، اگر چینی چاول کا دانے آپ نے رکھے ہیں اس کا صدقہ کرنا ہے تو کبوتروں کو ڈال دیں، تو یہ سب سے بہترین اور اچھا صدقہ ہے۔ لیکن اگر چاولوں کا صدقہ کر رہی ہیں تو ان کو ابال کے ڈالیے گا تاکہ وہ چڑیوں کی ایک اچھی غذا بن جائے، اور اللہ پاک آپ پر رحم کر دے، آپ پر کرم کر دے۔ پھر ملاقات ہوگی۔ خیال رکھیے گا اپنا بہت سارا۔ کوئی سوال ہو تو کامنٹ سیکشن میں ضرور پوچھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔